اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے حق تعالی شانہ اس کو قحط میں مبتلا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے حق تعالی شانہ اس کو قحط میں مبتلا فرماتے ہیں۔ قحط کی وبا ہم لوگوں پر ایسی مسلط ہو رہی ہے کہ اس کی حد نہیں۔ ہزاروں تدبیریں اس کے ذیل کرنے کے واسطے کی جاتی ہیں لیکن کوئی بھی کارگر نہیں ہو رہی ہے، اور جب حق تعالی شانہ کوئی وبال کسی گناہ پر اتار دیں، دنیا میں کسی کی طاقت ہے کہ اس کو ہٹا سکے؟ لاکھ تدبیریں کیجئے، ہزاروں طرح کے قانون بنائیے، جو چیز مالک الملک کی طرف سے مسلط ہے وہ تو اسی کے ہٹانے سے ہٹ سکتی ہے۔ اس نے مرض بتا دیا، اس کا صحیح علاج بتا دیا۔ اگر مرض کو ظاہر کرنا مقصود ہے تو صحیح علاج اختیار کیجئے۔ ہم لوگ امراض کے اسباب خود پیدا کرتے رہیں اور اس پر روتے رہیں کہ امراض بڑھ رہے ہیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں حضرات سے یہ حدیث نقل کی گئی کہ جب میری امت ان 15 عیوب میں مبتلا ہو جائے، من جملہ ان کے یہ بھی دونوں حدیثوں میں ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان بن جائے، یعنی ان کو ادا کرنا ایسا مصیبت ہو جائے جیسے تاوان ہوتا ہے، یا وہ تاوان کی طرح سے وصول کی جانے لگے، تو اس وقت سرخ آندیاں، زلزلے، زمینوں میں دھنس جانا، صورتوں کا مسخ ہو جانا، آسمانوں سے پتھر برسنا، ایسے لگاتار مصائب یکے بعد دیگرے نازل ہونے لگیں گے جیسا کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ایک ایک ہو کر گرنا شروع کر دیں۔